جب آپ کو پتا چلا کہ والد صاحب جو ہیں وہ لفٹ میں ہیں تو اس وقت کیا تاثرات تھے، اور لفٹ بند ہونے کا مقدمہ یا اس کے خلاف کارروائی اس کے لیے رجوع کریں گے، کوئی ڈیفیمیشن کریں گے یا پھر کوئی لیگل جو ہے وہ ایکشن؟ دیکھیں، جس وقت یہ واقعہ ہوا اور میرے علم میں آیا، میری بہن نے کال کی مجھے اور میں کھانا کھا رہا تھا، اور یقین کریں کہ والد کا اولاد کا یا اولاد کا والد کا ایک ایسا سما ہے، ایسا رشتہ ہے کہ میرے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور میں نے اللہ کی طرف دیکھا، میں کہا یا اللہ اس مشکل سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ اور اس وقت جب فون بھی کیا گیا تو پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ والد صاحب کی کیا حالت ہے، خدا نہ خواستہ زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی زہریلی گیس چھوڑ دی گئی ہے لفٹ کے اندر، کئی چیزیں جو تھی وہ دماغ میں آئیں۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یقین کریں جب گھر جلتا ہے تو کسی کا گھر پھر بچتا نہیں۔ تو جو لیگل اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز تھی، تو میرا خیال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں جو اس کا انچارج ہے، سب سے پہلے ایف آئی آر اس پہ بنتی تھی، سب سے پہلے ڈیفرمیشن اس پہ بنتی تھی۔ باقی فیصلے اس ملک میں جیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ہمارا تو جب کسی کے بھی باپ پہ، چاہے چیف جسٹس پاکستان ہو، چاہے چیف آف دا آرمی اسٹاف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے بھی باپ کے ساتھ ایسا ہو تو یقین کریں زمین کانپ جاتی ہے اور دل لرز جاتا ہے۔ اور اس وقت ابھی بھی آپ نے یہ بات کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرا دل نم ہو گیا اور میری آنکھیں بھی نم ہو گئی کہ کسی کے بھی باپ کو، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اولاد کا غم اور دکھ نہ دکھائیو، اور اولاد کو ماں باپ کا غم اور دکھ نہ دکھائیو۔ سو وہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ جو ناقابل بیان تھی اور ناقابل برداشت تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مبینہ طور پر کوئی سازش ہے لفٹ بند کرنا؟ نئی لفٹ ہے، نئی بلڈنگ ہے، کورٹ ہو، سب کچھ۔ دیکھیں، دو اس کے پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ لفٹ بند ہو گئی تھی، مان لیا لفٹ بند ہو گئی تھی۔ لفٹ بند ہوتی ہے تو اس کی چابی آتی ہے اور چابی لگا کے اسی وقت کھل جاتی ہے، تو 1 گھنٹہ 15 منٹ چابی کدھر تھی؟ لفٹ بند ہو گئی، لفٹ کا پنکھا نہیں بند ہوتا، لفٹ کا اے سی نہیں بند ہوتا، لفٹ کی لائٹ نہیں بند ہوتی، لفٹ میں سفوکیشن نہیں کریٹ کی جاتی۔ روکا جا رہا تھا کہ جس کیس میں وہ پیش ہونے جا رہے ہیں اس کیس میں پیش نہ ہو، اور یہ ایک الٹیمیٹم تھا کہ آپ کو روکا جائے کہ جس طرح باقی لوگ چھوڑ گئے وکالتیں، کئی تو ملک چھوڑ گئے، کئی پارٹیاں چھوڑ گئے۔ دیکھیں، میں ایک باور کر دوں کہ وکیل کوئی بھی ہو وہ کسی بھی پارٹی کا وکیل بن سکتا ہے۔ یہ دس از دا ڈیفینیشن آف اے لائر، کہ کوئی بھی اس کے پاس آ سکتا ہے۔ ہم کوئی اللہ واسطے کسی کا کیس نہیں کر رہے، ہم اپنی پروفیشنل جو ایک لیگیلٹی ہے، جو ایک پروفیشنل ایتھکس مینرز کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہم اس کے تحت یہ کیسز کر رہے ہیں۔ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہے، نہ گلہ ہے، بس ایک ہی ہے، اس پاکستان میں ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہو جائیں۔ اگر عوامی پاکستان مضبوط ہوگی تو افواج پاکستان مضبوط ہوگی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں افواج پاکستان کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی، جوڈیشل انسٹیٹیوشن کی مضبوطی، جو اس وقت عوام کی نظر میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلا جو سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی تو عدالتوں کے فیصلے ہی نہیں مانے جاتے۔ تو جب آپ کی عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو سائلان کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو لہذا سسٹم کی اسٹرینتھن کے لیے میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، مجھے بھی کرنا پڑے گا، عوام کو بھی کرنا پڑے گا، اور سب کو مل کے پاکستان کی بات کرنی پڑے گی۔ ابھی تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری فیملی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس قوم کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس آئین پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس عدلیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اس جوڈیشل سسٹم کو بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو افواج پاکستان کو آئین پاکستان پر چلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو عوام کو، اسٹیبلشمنٹ کو، بیوروکریسی کی بات کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی وکیل ہو، چاہے وہ ABCD ہو، تو اس کے لیے مشکلات آتی ہی آتی ہیں۔ جب آپ راہ حق پہ چلتے ہیں تو آپ پہ مشکلات آتی ہی آتی ہیں۔ تو ہم نے تو جب سب سے پہلے مجھ پہ اٹیک ہوا، پھر بعد میں جب ہماری فیملی میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو میں نے ڈیلیبریٹلی کہا، میں نے کہا زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، ایک دن مرنا ہی مرنا ہے، تو کیوں نہ اس قوم کے لیے، اس لیگل فٹرنیٹی کے لیے، کالے کوٹ کے لیے اور آئین پاکستان کے لیے اگر موت آ جائے تو اس سے خوبصورت زندگی کا آخری لمحات انجوائے کرنے نصیب جو ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مشکلات نہیں ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں بھی کہتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ مشکلات جو ہے یہ زندگی کا ایک مومنٹ ہے جو اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے اور جن کو اللہ چن لیتا ہے، یہ ان کو نصیب ہوتا ہے۔
कोसर साहब बलोचिस्तान वाले केस में सुरखरू हुए हैं, इमरान खान के खिलाफ मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया क्या? देखें, वो मुकदमे में बिल्कुल खारिज होना था, क्योंकि उस मुकदमे में वो खुद मुद्दई कह रहे हैं कि हमारा तो दुश्मनी थी और उसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया। तो ये जो एक विक्ट्री है, सक्सेस है, ये कौम की सक्सेस है, ये कौम की विक्ट्री है। ये केसेस ऐसे झूठे ना बना जाए, ना ऐसी एक रवायत क्रिएट की जाए कि कल को जो भी इक़्तिदार से उतरे वो इसी तरह ख्वार हो, इसी तरह जलील हो, या इसी तरह उसको कैद में बंद कर दिया जाए और झूठे मुकदमात में। अब आप देखें, अगर एक आम शख्स 10-12 साल बाद जाके छुटता है और एक सबका वजीर आजम, चाहे वो जरदारी साहब थे, चाहे वो मोहतरमा शहीद थी, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो इमरान खान साहब है, तो आप ये देखें आप इस सिस्टम के साथ क्या कर रहे हैं। यू नीड टू स्ट्रेंथन द सिस्टम। ये आपको झूठे केसेस सबको इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान की बात करनी पड़ेगी। आखिर में जो आपके ऊपर हमला हुआ उसके हवाले से क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या पुलिस ने कोई आपका बयान रिकॉर्ड किया और क्या आप इन्वेस्टिगेशन से आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के पास गया था, उन्होंने एसपी इन्वेस्टिगेशन को बुलाया हुआ था, तो उन्होंने कहा जियो फेंसिंग होनी है। तो अभी तक जियो फेंसिंग नहीं हुई। ये 23 जनवरी का वकूआ है और अभी तक जियो फेंसिंग नहीं हुई। मेरे साथ उसके बाद आईओ साहब ने या किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, हत्ता कि मैंने 2-3 दफा राब्ता करने की कोशिश की है। अगर तो 9 मई की जियो फेंसिंग हो सकती है तो मेरे केस की जियो फेंसिंग क्यों नहीं हो? आपके घर पर जो हमला हुआ था, सीसीटीवी फुटेज आपके पास मौजूद है, वो अभी तक वायरल या लीक नहीं हुई, कौन लोग हैं? ये अल्लाह जाने बेहतर, या ये इन्वेस्टिगेशन वाले जाने ये कौन लोग हैं। ये पूरी कौम को पता है ये कौन लोग हैं।